عامر الیاس صاحب، یہ فوٹو سیشن پہ حکومت کے بہت تنقید ہوئی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ سیلاب کی صورتحال میں پھر پرائم منسٹر کو قطر نہیں جانا چاہیے تھا؟ بالکل جانا چاہیے تھا اور وہ درست گئے. اچھا، پاکستان نے ہر طرف کام کرنا ہے اور پنجاب کی کابینہ کے سارے وزیر سارے سیلاب کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ویڈیوز ایکچوئل ٹائم پہ آ رہی ہیں. جس کا نام لے کے مرضی بیان جاری کر دیا جائے مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے ابھی بتایا ہو رہا ہے اور بہت کمی بھی ہے. جب ایک منٹ سر وہ صحافی بیٹھا ہوگا نا تو صحافی بول رہا تھا تو میں نے کوئی اعتراض کیا ہے؟ اچھا، آپ فٹافٹ آگے بیچ میں اس کے ریسکیو کے لیے. میں تو آپ کو بار بار یہ کہتا ہوں کہ یار تھوڑا سا صبر مظاہرہ کیا کریں نا میرے ساتھ. آپ کو ایک دم لگ جاتی ہے ریسکیو کرنے کے لیے 1122. یہاں پہ تو لوگوں نے تنقید کی، بڑے بڑے لوگوں نے کہ جناب وہ سرائکی ایریا میں یہ ہو گیا فلاں ہو گیا اور جناب وہاں کشتی الٹ گئی تو وہاں تو کوئی ٹریننگ ہی نہیں تھی. پھر بتایا گیا کہ گجرانوالہ سے لوگ گئے ہوئے تھے. پورے پنجاب سے لوگ ساتھ ساتھ پوری انتظامیہ ضلعی جو ہے وہ موو کر رہی ہے ہر پاکستانی کو بچانے کے لیے. وہاں نہ کوئی تخصیص ہے نہ وہاں کوئی ضلع کی بات ہے. ہمیں تھوڑا سا کرنا چاہیے کہ سچ بھی آنا چاہیے نا. ون وے پروپیگنڈا کسی کے نام پہ بھی آپ کر دیں مجھے تو نہیں ہے. سب چیزیں آ رہی ہیں کوتاہی. جب لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں کیسے ممکن ہے کہ آپ سب کو ایک ہی وقت میں ریسکیو کریں گے؟ انخلا کا جلال پور پیروال میں مکمل ہو چکا ہے وہ آپریشن. باقی کام سارے رہیں گے. وہاں رانا سکندر ہے جو قصور سے وزیر ہیں ایجوکیشن کے، مستقل وہی ہیں. مریم اورنگزیب ساتھ ہیں. آپ شوکت بٹ جو اس کے سوشل ویلفیئر کے وزیر ہیں. یہ ساروں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. میں کتنے نام گنواؤں آپ کو؟ میں چیک کرتا ہوں نا، ایسے نہیں میں بات کرتا کہ کسی کے نام کی لے کے میں پرچی پڑھ دوں. ایک منٹ، اب آپ آ جائیں کہ ہمارے پرائم منسٹر کا دیکھیں سمپل جو بات آخر میں ہوئی تھی، فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ قطر نے. ہم ان کو ایک سیکیورٹی. لیکن زبیر صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے دوست پاکستان صاحب کو بہت مشکل ہے کہ وہ کوئی میں کر لوں نا. جی میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں وہی بات کر رہا ہوں. میں زبیر صاحب کے نام لے کے کہہ رہا ہوں کہ وہ سعودی عرب، قطر، یو اے ای یہ فیصلے انہوں نے کرنے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے اقتصادی معاملات وہ سنبھال لیں، ڈیفنس ہم سنبھال سکتے ہیں. اتنی کیپیبلٹی ماشاءاللہ ہماری افواج پاکستان میں موجود ہیں. لیکن یہ کوڈ پرو کو ہوگا نا. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ جذباتی نعرے لگا کے کھڑے ہو جائیں لوگوں کو مروا کے آ جائیں. وہ جیسے ایک وزیر اعظم یہاں پہ ہوتے تھے بہت زیادہ محبی کہ جناب میں کیا انڈیا سے جنگ کروں. جب کرنی ہوتی ہے تو کرنی پڑتی ہے، باتوں سے نہیں ہوتی جنگ. وہ جو کشمیر پہ نعرہ لگا کے آ گئے تھے کہ میں تو مسئلہ کشمیر پہ ورلڈ کپ جیت کے آ گیا ہوں، وہ پھر کیا بنا؟ کچھ نہیں نہ ہوا. آپ کو جب تک آپ فوج کو مضبوط رکھیں گے آپ کی بات مضبوط رہے گی. ہماری افواج پاکستان کے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. یہ جو سارے دن سے تانے سنا رہے ہیں وہ جی فلانا نیپال میں ہوگا ڈمکانا، تو کون آیا آگے سے؟ فوج ہی آئی نا اس ملک کے اوپر بھی. آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ آپ کو لے کے چل رہے ہیں. یہ فیصلہ عرب لیگ نے کرنا ہے کہ انہوں نے مغرب کا سارا ڈیفنس سر پوائنٹ آ گیا آپ کا اکوپمنٹ ہے وہ لیا ہوا ہے دفاعی لحاظ سے. لیکن جب حملہ ہوتا ہے یہ سارے فیل ہو جاتے ہیں. یمن حملہ کرتا رہا، سعودی عرب کے اندر ٹکا ٹک لگتی رہی. ایک منٹ، جو دوسری فورسز موجود ہوتی ہیں نا وہ مجھے پتا ہے بھائی جان آپ کو بھی تکلیف ہو رہی ہے. پہلے والے حصے میں کوئی نہیں بولتا ہے. فٹافٹ جب ہم بولتے ہیں تو آپ لوگوں کے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہر انسان کو تکلیف ہو، جان تین غالب ہو جاتے ہیں. پوائنٹ آ گیا. میں تکلیف ہی نہیں پہنچا رہا، میں تو مزہ کرا رہا ہوں آپ لوگوں کو. مزہ تو پھر مزہ لینے دینا پورا. جو راحیل شریف صاحب ہمارے جو راحیل شریف صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اوپر سعودی عرب نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس فورس کو کیا پوائنٹ آ گیا سر آپ کا، یا آپ نے اس کو متحرک کرنا ہے. سر وقت کی بھی تو کوئی مینجمنٹ ہوتی ہے نا. آپ اکوپمنٹ اور ٹریننگ کرا سکتے ہیں. باتوں سے کوئی تعلیم چل سکتے ہیں. کوئی لمٹ ہے. زبیر صاحب آپ اپنا لینا، مجھے کیوں بول رہے ہیں؟ نہیں میں سب کا مینج کر رہا نا. آخری بریک نہیں رہتا نا. زبیر صاحب نیپال کی بات بھی کر دی عامر صاحب نے، انہوں نے پاکستان کی بات بھی کر دی، انہوں نے یو سب کی بات کر دی. اب آپ کس کی بات کریں گے فی الحال یہ بتا دیں مجھے، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں بات بالکل صحیح کی ہے عامر رانا صاحب نے. پہلا فیصلہ کرنا ہے عرب ممالک نے، اور وہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جس میں وہ فزیکل لڑائی کرنے کا تھریٹ دیں اسرائیل کو. وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. پلیز انڈرسٹینڈ یہ جتنے ممالک ہیں عرب ممالک، یو اے ای، قطر اور یہ سارے جو ہیں یہ امریکہ کے سب سے کلوزسٹ الائز ہیں. سب سے کلوزسٹ الائز ہے. جس طرح اسرائیل ہے ویسے یہ ممالک بھی ہیں. اب ان کا ایک مسئلہ پڑ گیا ہے اسرائیل کے ساتھ، اس لیے نہیں پڑا کہ ان کو کوئی ایشو ہے، اس لیے ان کو ڈر خوف ہے کہ ان کی جو عوام ہے عرب ممالک میں وہ ان سے ان کو خطرہ ہے. ان کو پیسیفائی کرنے کے لیے نہ یو اے ای نے کوئی تجارت بند کرنی ہے اسرائیل کے ساتھ، نہ قطر نے کرنی ہے، نہ کسی اور ملک نے، سعودی عربیہ نے کرنی ہے، کسی نے بھی نہیں کرنی. تو یہ میرا خیال ہے ہمیں اپنے لوگوں کو ایموشنل نہیں رکھنا چاہیے، ریالٹی میں رکھنا چاہیے. کوئی پاکستان کا نہ نیوکلیر بم جائے گا، نہ کوئی جہاز جائے گا، نہ کوئی فوجی جائے گا، اور جانا بھی نہیں چاہیے کیونکہ پہلا فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے.
اور وہ خود فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے ہی نہیں. پاکستان کو کیا ضرورت پڑی ہے امریکہ کے مقابلے پہ آ کے سیکورٹی پرووائڈ کرنے کی قطر کو؟ ہم اپنی سیکورٹی اچھی طرح کر رہے ہیں, یہ اچھی بات ہے. نہیں, پاکستان اس کے امپلیکیشنز دیکھیں نا کتنے ڈینجرس ہو سکتے ہیں. پاکستان کی سب سے بڑی بات ہے, ہم سب بھول جاتے ہیں, فوجی طاقت ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, لیکن اس سے 100 گنا زیادہ امپورٹنٹ جو ہوتی ہے اکنامک پاور ہوتی ہے. 50% کے قریب لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جس ملک میں رہ رہے ہیں, کروڑوں لوگ آسمان کے نیچے سے ہیں, مر گئے ہیں سیلابوں سے, وہ جا کے دوسرے ملک میں جا کے جنگ کرنے کی باتیں کریں تو لوگ بھی کہیں گے یار آپ اپنے لوگوں کو تو پہلے کھانا پینا تو دے دیں, روٹی تو دے دیں, مرنے سے تو بچا لیں. اب یہ چھوڑ کے ہم پتہ نہیں کیا کیا باتیں شروع کر دیتے ہیں. بٹی صاحب تھوڑا سا بیلنس کر لیں. دیکھیں میں نے بھی ایک ہی فکرہ کہا نا کہ اقتصادی معاملات وہ سنبھال لیں, دفاعی ہم سنبھال لیں گے. میں نے تو یہی بات کی اور دوسری بات ہی نہیں کی. بٹی صاحب تھوڑا سا بیلنس طریقے سے سیلاب کو دیکھ لیں آپ, میں تو بس یہی کہہ سکتا ہوں. جی ایک اور پرچی حاضر خدمت ہے, حالانکہ پرچی والوں کو پرچی سے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. پرچی یہ ہے, عامر بلوچ کہہ رہے ہیں کہ ریسکیو سسٹم جو ہے وہ ناکارہ ہو گیا ہے, مس مینجمنٹ ہے, ریسکیو کا ٹوکن سسٹم جاری ہے اور اب ٹوکن وہی لے سکتا ہے جس کا کوئی عزیز و اقارب باہر محفوظ مقام پر ہو. اگر کوئی نہیں ہے تو وہ قیامت تک ریسکیو نہیں ہونے والا, جیسے ہمارے خاندان یا 7 دیگر لوگوں کے ساتھ ہوا. 7 دن ہو گئے ان تک کھانا بھی نہیں پہنچ پایا. اب مجھے لگتا ہے کہ یہ 7 دن کا جو کھانا جس تک نہ پہنچ پائے, میرے خیال سے وہ پچھلوں کی پرچیاں کھائے اور اگلوں کے وعدے کھائے, کوئکلی آگے یکجہتی کھائے. عامر صاحب اب تو ایویڈنس آ رہا ہے, اور تھوڑا سی آنکھیں کھولیں, لوگوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے آن گراؤنڈ سیلاب میں. اصل میں جن کے آنکھیں اور دماغ بند ہوں وہ لوگوں کا نام لے کے پرچی پہ ہی بولتے ہیں. میں نے نام لیے, آپ دکھا دیں کہ یہ وزیر نہیں ہے. انہوں نے کہا نا کابینہ نہیں ہے, میں نے کہا ہے. ریسکیو پورے پنجاب کا اس سائڈ پہ شفٹ ہو چکا ہوا ہے. گورنمنٹ نے ایفرٹ کرنی ہے. لاکھوں لوگ جب اب بے گھر ہو جائیں تو آپ کوشش کرتے ہیں, یا تو یہ کہیں جی کوشش نہیں ہو رہی, یا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی نہیں جی بالکل سب کچھ ٹھیک ہو گیا. میں نے بالکل نہیں کہا. میں نے کہا کمی کوتاہی غم غصہ سب میں آئے گا, ٹھیک ہے, ایفرٹ میں کمی نہیں ہونی چاہیے جو کہ ہو رہی ہے. میں ٹائم نکال کے زبیر صاحب سے فیصلہ کرواتا ہوں فلڈ کے اوپر ہو کیا رہا ہے. زبیر صاحب 30 سیکنڈ ہیں, پنجاب گورنمنٹ کی فلڈ ریلیف پرفارمنس آپ کا ویو. پہلی بات تو یہ موسٹ امپورٹنٹ, مصدق ملک کلائمیٹ چینج کے منسٹر ہیں, رسپانسبل آدمی. ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم نے دیہاتوں کو تباہ کروا دیا کچھ اشرافیہ کو بچانے کے لیے, آئی تھنک دس از ٹو سیریس. یا تو مصدق ملک صاحب آ کے اس کی وضاحت کریں یا اس کی پراپر انویسٹیگیشن پرائم منسٹر کریں. ایسے نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کو آپ مروا دیں اور ہضم کر جائیں اس کے بعد, اور پھر تعریفیں بھی ہمارے سے ایکسپیکٹ کریں کہ ہم تعریفیں کریں. ایسا نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ. آج کا پروگرام تھا, پرائم منسٹر قطر گئے ہوئے, آبویسلی قطر نے اور عربی ممالک نے فیصلہ کرنا ہے, انہوں نے اپنا فیوچر کس طرح دیکھنا ہے. جہاں تک مجھے لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہونے والا, اب سب لپ سروس ہے, سب کچھ ہوا کے ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد اللہ خیر صلی اللہ سب اپنے گھروں کو چلے جائیں گے. اسرائیل اور امریکہ اسی طرح جارحیت کرتے رہیں گے جو انہوں نے کرنی ہے.